بلکہ میں خواتین ہوتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب, امپیچمنٹ, مواخذہ, کہ ساری کی ساری پولیٹیکل فورسز مواخذے کی طرف بڑھیں. مواخذہ ہوا نہیں تھا مشرف صاحب کا, ایک ماحول بن گیا تھا اور مشرف صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا جو تجزیہ ہے, صالح ظفر صاحب کی اپنی رائے ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر صدر زرداری صاحب کا مواخذہ ہو سکتا ہے. سم ہاؤ ان کی پارٹی, آپ کتنی ہی کہیں جی کہ اس میں لکیریں پڑ گئی ہیں یا اس میں بال آ گیا ہے, لیکن کوئی بڑی دراڑ ایسی نہیں پڑی ہے. کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنا ایک انداز ہوتا ہے, ہر ایک کو اپنا منتخب ہو کے آنا ہے اور الیکشن سر پہ کھڑے نظر آتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بغاوت پہ آمادہ نہیں ہے کہ وہ صدر زرداری صاحب کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑا, انکلوڈنگ گیلانی صاحب. اور شاید مسلم لیگ نون نے بھی ابھی تک امپیچمنٹ کا کوئی لفظ یا امپیچمنٹ کی نیت سے ملتا جلتا کوئی احساس اس کا اظہار نہیں کیا. سو میں آنے والے وقت میں نہیں دیکھتا کہ امپیچمنٹ کا کوئی نعرہ لگائے گا, اور اگر لگائے گا تو مجھے اس کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریشرز کی بات ہو رہی ہے, 3-4 قسم کی چیزیں جو ہیں جن کی طرف صالح ظفر صاحب نے بھی اشارہ کیا, شاہین صاحبائی صاحب نے بھی کیا. ایک تو دیکھیے کہ یہ جو مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر, ابھی جو 12-15 دن کی مہلت دی گئی ہے, یہ مہلت ختم ہو جانی ہے اور پھر سے معاملہ گرم ہو جانا ہے, ریویو پٹیشنز آ جانی ہے. دوسری چیز, یہ جو ڈائلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے نزدیک ایک گھیرے میں آیا ہوا پریزیڈنٹ پاکستان کا, جس پہ عدالتی دباؤ بھی ہے, جس پہ نواز شریف نے بھی سیاسی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی دباؤ ہے کہ جناب آپ تقریر نہیں کر سکتے جب تک یہ کام کر کے نہ ہو. آئینی طور پہ جو ان کے پاس اختیارات ہیں ان کے چھننے کا وقت بھی آ گیا ہے. تو اس طرح کے, اور پھر ابھی حالیہ انتخابات کے اندر بھی ان کی پارٹی کو تقویت نہیں ملی. پنجاب سے 2 الیکشن وہ لڑے ہیں اور وہ دونوں ہار گئے ہیں رسمی طور پہ, غیر رسمی طور پہ شاید اس سے زیادہ ہار گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ پہلو گھیرے میں آئے ہوئے صدر زرداری صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ان تمام کے باوجود میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کیفیت آ جائے گی کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں, یا یہ کہ مواخذہ ان کا کرنے کے لیے ایوان تیار ہو جائے. میری رائے یہ. جی فروشی صاحب, میرا بھی یہ خیال ہے جی, میرا خیال ہے امریکہ انہیں بچانے کی کوشش کرے گا. امریکیوں کا ایسا صدر کہاں سے ملے گا جی؟ اور میری معلومات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ وقت وہ نکال لے جائیں گے, اس لیے کہ متبادل انتظام دیکھیں نا کیا ہے. متبادل انتظام میں کیا امن و امان بہتر ہو جائے گا, گرانی کم ہو جائے گی, وہ کاروبار فروغ پانے لگا دے. افغانستان پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا, انڈیا پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا, احمد کرزئی کا لہجہ بدل گیا, امریکن پریس کا لہجہ بدل گیا ہے. تو مجھے تو وہ سروائیو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اچھا, لیکن اس دوران پریشر بڑھتا جائے گا. پریشر تو دیکھیں نا, جب گرانی ہے, بدامنی ہے, نوکری نہیں مل رہی, $10 بلین سالانہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. ہوتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ANP اسٹیبلشمنٹ, یعنی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے, فورن پالیسی چھوڑ دی زرداری صاحب نے. انہوں نے کہا انڈیا کو آپ سنبھالیں, جو کنسرنز ہیں, افغانستان کو آپ سنبھالیں, وزیر خزانہ پتہ نہیں کون کہاں سے آئے گا, وزیر داخلہ کا بھی میں نہیں جانتا کہ کیا ان کا کتنا ان ہے کتنا آؤٹ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بہت ساری پاورز دے دی جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد اب پولیٹیکل فورسز جو سامنے ہیں, اب وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ کیونکہ پانی جاتا. الطاف حسین صاحب کی حالیہ ملاقات لندن میں نہیں ہو سکی, شاہین صاحب سے میں اس کو رائے لوں گا, وہ اویلیبل نہیں تھے. صحیح ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کی پوزیشن, یہ ان 2 سیٹوں کو لے جانے کے باوجود وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بات کہتے ہیں اور پھر وہ بات کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کیا وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومت میں خود نہیں آنا چاہتے اس وقت؟ نہیں آنا چاہتے. تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کمزور 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 ایک دن کیا؟ ظاہر ہے وہ انتظار کریں گے موضوع لمحے کا. دیکھیں نا, یہ ہمارے لیے آئیڈیلزم کا مسئلہ ہے نا, سیاست دانوں کے لیے تو یہ بزنس کی طرح ہے, جب سوٹ کرے گا فیصلہ کریں گے, جو چیز سوٹ نہیں کرتی وہ کیوں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ معاملات پہ کمپرومائز ہو کے اور پھر حکومتی اراکین جو ہیں وہ سروائیو کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن مل گئی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں حکومتی ارکان, ایکسٹینشن کا لفظ آج کل بڑا چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایکسٹینشن مل گئی ہے 1-2 مہینے. ایکسٹینشن ملے گی, طاقت کم ہوتی جائے گی. بظاہر دیکھیے ہمارے بھی اندازے ہیں, آپ کے بھی اندازے ہیں, طاقت کم ہوتی جائے گی, پاپولیرٹی کم ہوتی جائے گی. دیکھیں نا, حکومت کرونیوں کے ذریعے نہیں چلائی جاتی. اکبر اعظم 16 دن کا سفر کر کے یہ آیا تھا لاہور کے قریب, کون سا قصبہ تھا, ٹوڈرمل کو لینے کے لیے.
16 दिन ट्रैवल करके, और बड़े बड़े अहम लोगों ने जमानत दी थी कि वो चूंकि शेरशाह सूरी के साथ था कि कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और हुकूमतों को बाबर रहमान और रहमान मलक चलाते हैं, हुकूमतें कभी दुनिया में चलती हैं, इस तरह से स्टोर नहीं चल सकता है, हुकूमत इस तरह थोड़ी चलती है। वो तो बुनियादी उसके अंदर इन बिल्ट एक कंट्राडिक्शन है, और वो कंट्राडिक्शन यही होता है ना दुनिया में हमेशा, जो कंट्राडिक्शन शख्सियत में या अदारे में होती है वो उसे तबाह कर देती है। वो तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो वो किस ग्राउंड पे हैं? वो भी तो मतलब ढलवान सड़क है और फिसलन भी है उस पे। ये देखिए आपने डिलीवर करना है कुछ इंसाफ, कुछ टैक्स कलेक्शन। अभी पिंडी डिवीजन का जो था बिहार का आदमी, उस पे लोगों ने मुबारकबादें भी दे दी कि अदारे की हालत बेहतर हो जाएगी, वो फिर वापस आ गया, पता नहीं कैसे वापस आ गया। ये एक आम मसला है ना कि मुतबादिल क्या है, और मियां साहब हुकूमत में आने नहीं चाहते, सोच समझ के आएंगे ना, ऐसे थोड़ी आएंगे। जाफर साहब, डॉक्टर साहब, ये जो जिस मफरूजे की बुनियाद पे हारून रशीद साहब ने फरमाया है कि एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका और आसिफ जरदारी की कोई रिश्तेदारी नहीं है, और किसी मुल्क के सरबराह के साथ अमेरिकन अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं चलते। वो देखते हैं कि उनके जो मकासद हैं उनको डिलीवर कौन कर सकता है, उनके जो अहदाफ हैं उनको हासिल करने में कौन मुमद्दो मुआवन साबित हो सकता है। आसिफ जरदारी तो इस वक्त हुकूमत के लिए मसाइल का सबब बने हुए हैं। आसिफ जरदारी ईवान सदर को संभाल नहीं पा रहे, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को संभाला नहीं दे सक रहे। आसिफ जरदारी के साथ इख्तलाफ और जो उनके साथ राय का जो अभी तक मसला चल रहा है, उनके अपने रफ़क़ा उनके साथ नहीं चल रहे, वो अमेरिका को कैसे डिलीवर करेंगे?